خود بھی رہے سلامت، سب کو بخیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا۔ ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس جلسے میں موجود ہمارے معزز بزرگوں، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم، عزیز طلبہ اور ہماری مائیں بہنیں، آج کے آپ کے اس محبوب ادارے کے سالانہ جلسے کے موقع پر میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کا ایک حصہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ ہم سب کے سر کے تاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ہمیں اللہ کا کلام اور دین متین شریعت مطہرہ ہم کو ملی ہے، یہ دین، یہ شریعت، یہ قرآن کریم کی آیات اور اس کے حروف، یہ ساری چیزیں قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مرد اور عورت کی بقا اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جس کی حفاظت جس کے لیے علماء امت، رہبران ملت، حضرات صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی حفاظت، جن کی اشارت، جن کی تبلیغ کے لیے یہ تمام مدارس اسلامیہ کا جال پھیلایا گیا ہے، جس کی کڑیاں، جس کے سوتے
رسول اللہ کے اس مدرسے سے جا کر کے ملتے ہیں جس کو صفہ کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ کی بنائی ہوئی مسجد میں قائم تھا۔ اللہ کے نبی جو تمام نبیوں کے سردار تھے، آخری نبی تھے، اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اللہ کا یہ نظام متعین ہو گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی کی 23 سالہ محنت اور قربانی، آپ کی سیرت، آپ کے اقوال و افعال، آپ کی لائے ہوئی شریعت اور دین کو پھیلانے کی ذمہ داری ہر مسلمان مرد اور عورت کے کاندھوں پر ڈال دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ متعین کر دیا کہ اگر کوئی قوم، کوئی برادری، کوئی انسان اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹتا ہے تو یاد رکھیے اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعیدیں فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اس بات کو یہاں خاص طور سے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کے اس مجمع میں علماء اور پڑھے لکھے سوجھ بوجھ کے لوگوں کا مجمع زیادہ ہے، اور یہ سمجھیے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، آپ کے چہرے انور پر بہت گھبرائے ہوئے اثرات تھے، آپ نے کوئی کلام نہ کیا، سیدھے گئے، وضو کیا اور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں گھبرا گئی، میں پیچھے پیچھے گئی اور دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے کان لگا کر کے سنتی رہی کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی منبر پر گئے اور جا کر کے کہا اے لوگوں ان اللہ یقول لکم مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر۔ اللہ کے نبی نے کائنات کے مالک اللہ رب العزت والجلال کا ارشاد نقل فرمایا، آپ غور سے سنیے اور جو علماء ہیں وہ غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں ان اللہ یقول لکم مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، اللہ تم کو حکم کرتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، دنیا کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ وہاں علماء کا نام نہیں لیا، وہاں کسی برادری کے چودھری اور بڑے کا نام نہیں لیا، مرد یا عورت کا نام نہیں لیا، اللہ کا پیغام رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں اللہ تم کو حکم کرتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، بھلائیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ کیا مطلب؟ پھر آگے فرماتے قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، اے لوگوں قبل اس کے کہ تم اللہ سے بھیک مانگو، اللہ سے فریاد کرو اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول ہی نہ کرے، رد کر دے، واپس کر دے کہ میں نے جس لیے تجھ کو دنیا میں بھیجا تھا تو نے میرے محبوب کا کام چھوڑ دیا، اب مجھ سے مانگتا ہے، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جا تیرا ستیہ ناش ہو جائے۔
اللہ کے نبی فرماتے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم اللہ سے فریاد کرو اور اللہ تمہاری فریاد کو قبول نہ کرے۔ پھر فرمایا وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ، تم اللہ سے عزت و آبرو کی بھیک مانگو، تم اللہ سے اپنے جان و مال کی بھیک مانگو اور اللہ تمہاری کوئی دعا کو قبول نہ کرے۔ دنیا کاٹ رہی ہے، دنیا لوٹ رہی ہے، تمہاری عزت و آبرو سے کھلواڑ کر رہی ہے، کرنے دو، میرا اللہ تو بہت بے نیاز ہے، تم نے میرا کام چھوڑا ہے، اب تم مجھ سے کیوں بھیک مانگتے ہو؟ پھر فرمایا وَتَسْتَنْصَرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ، آئے لوگوں تم اللہ سے مدد کی گہار لگاؤ، میرا اللہ تمہاری مدد نہ کرے، تمہیں برباد ہوتا ساری دنیا دیکھ رہی ہے، آسمان اور زمین دیکھ رہا ہے، لیکن کوئی تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے۔ کیا وجہ؟ آئے لوگوں تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا جو تمہارا وصف خاص تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مسلمان مرد اور عورت کا جو وصف قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ تم نے وہ چیز چھوڑ دیا، آج تم اللہ سے کس چیز کی امید رکھتے ہو؟ اللہ کو تمہاری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر دوسرے موقع پر فرمایا کہ آئے لوگوں اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکت الوحی، اے لوگوں اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ وحی کی برکات سے محروم کر دیے جاؤ گے، وحی کی برکات تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی، وہ وحی جو رسول اللہ کے اوپر 23 سال تک اترتی رہی، اس کی برکات سے تم محروم کر دیے جاؤ گے۔ وحی کی برکات کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے وحی کی برکت فہم قرآن، قرآن کا سمجھنا ختم ہو جائے گا۔ کون سمجھتا ہے قرآن کو؟ قرآن عربی میں، ہم تو اردو بولنے والے ہیں۔ وحی کی برکت سے محروم کر دیے گئے، قرآن کا سمجھنا ختم ہو گیا۔ وحی کی برکت سے محروم کر دیے جاؤ گے، کیا مطلب؟ علماء نے لکھا ہے کہ عمل بالقرآن ختم ہو جائے گا۔ کون قرآن پر عمل کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے شراب نہ پیو، نشہ نہ کرو، ہم نشہ بھی کرتے ہیں۔ اور آج تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نشہ بالکل ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، ہر مسلمان نشہ کرتا ہے۔ شراب، اس میں چرس، گانجا، افیم، ڈوڈا، انجیکشن، دوائیں مسلمان کر رہا ہے اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ ہم ان نشہ کرنے والوں سے رشتے بھی کر رہے، کھانا بھی کھا رہے، چائے بھی پی رہے، ان کی دولت کے آگے جھکے ہوئے ہمارے دلوں سے احساس ختم ہو گیا۔ یہ وحی کی برکت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ وحی کی برکت سے محروم کر دیے جاؤ گے، کیا مطلب؟
قرآن جن آیتوں میں اللہ کی رحمت کا ذکر کرتا ہے، اس رحمت کو سن کر کے جو تمہارے دل میں خوشی ہونی چاہیے وہ خوشی ختم ہو جائے گی، اور جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے اللہ کے عذاب کا، اس عذاب کو سن کر کے ڈر اور خوف تمہارے دل سے ختم ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بنیاد ہے، اور یہی ہمارے ان مدرسوں کی جان ہے اور روح ہے۔ یہ سارے مدارس اسلامیہ، ان مدرسوں کی بنیاد یہی ہے۔ خوب غور سے سن لیجیے، اللہ کے نبی نے یہ جو نظام بنایا ہے دین کی دعوت اور تبلیغ کا، ان مدارس اسلامیہ سے یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ تعلیم، تبلیغ، دفاع عن الدین یہ بنیاد ہے، ان مدارس اسلامیہ کا ستون ہے۔ اور اگر تعلیم ختم ہو گئی اس عمارت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ نے تبلیغ دین کو ختم کر دیا تو یاد رکھیے اس عمارت کی، ان مدرسوں کی حیثیت اور روح کو ختم کر دیا۔ اگر آپ نے اپنے دین پر آنے والے اعتراضات اور دین میں داخل ہونے والے فتنوں کو روکنا، اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا، اس کا دفاع چھوڑ دیا، تو یاد رکھیے آپ نے اپنے مدرسوں کی جان اور روح کو نکال دیا۔ ہمارے مدرسوں کی جان ہے تعلیم، تبلیغ اور دفاع عن الدین۔ ہمارے علماء نے دیکھو اٹھا کر کے جب دارالعلوم کو قائم کیا گیا تو دارالعلوم کے صفحے اول کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا رحمت اللہ کیرت، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے دفاع عن الدین کے لیے اپنی پوری زندگی کو ختم کر دیا۔ جو فتنہ آیا، باہر سے آنے والے فتنے انگریز کی طرف سے ہو، پوپ اور پادریوں کی طرف سے ہو، یا غیر مسلموں کی طرف سے ہو، آریہ سماج کی طرف سے ہو، ان لوگوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا، چیلنج کیا اور اتنا پیچھا کیا کہ وہ سب کے سب ہندوستان کو چھوڑ کر کے دفن ہو گئے۔ یہ دفاع عن الدین ہے۔ اندر سے پیدا ہونے والے وہ فتنے قادیانیت کے روپ میں، بدعت کے روپ میں اور غیر مقلدیت کے روپ میں جو داخلی فتنے ہیں، ان فتنوں کا ایسا مقابلہ کیا کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ میرے عزیز دوستو، میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ آپ جس مدرسے کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارے ان مدارس اسلامیہ کی روح و جان ہے جاتی ہے۔ اگر تعلیم و تبلیغ میں، تبلیغ دین سے اگر کوئی عالم یا امام یہ سمجھتا ہے کہ میرے مدرسے کے اندر صرف اور نحو اور حدیث یہ ساری کتابیں پڑھا کر کے تقاضوں کو میں نے ادا کر دیا، حق ادا کر دیا، تو یاد رکھیے اس کی بھول ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ آپ دیکھیے آج امت پیاسی ہے، ایسے موڑ پر کھڑی ہوئی ہے جہاں آج اس کا ہاتھ پکڑنے والا اور اس گڑھے میں گرنے کے لیے سہارا دینے والا کوئی نہیں۔ ہماری بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، ہم نے ان بچیوں کو پالا، جوان کیا، آج وہ خیروں کا ہاتھ پکڑ رہی ہیں۔ کیوں پکڑ رہی ہے؟ کیا علم نہیں ہے؟ علم، دنیا کا بھی علم ہے ان کے پاس، لیکن ہم نے ان راستوں پر محنت چھوڑ دیا
جن راستوں کی وجہ سے ان کے دین اور ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ نہیں سمجھتے؟ یاد رکھو یہ پورے اسلام کی عمارت، جس دین اور جس شریعت کو ہم مانتے ہیں وہ 5 ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے ان 5 ستونوں کو نہ سمجھا تو یاد رکھیے اسلام کی پوری عمارت جرجر ہو کر کے زمین پر گر جائے گی، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں اس کو سمجھو۔ اسلام کے 5 ستونوں میں سے سب سے پہلی چیز عقائد ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ میرا اللہ، میرا نبی، میرے اللہ کی وحدانیت، میرا اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی بنائی ہوئی جنت جہنم یہ سب پر حق ہے، آخرت کا دن آنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے اور میزان عدل بھی قائم ہوگا۔ اللہ کی بادشاہت اس دن چلے گی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ ہمیں یہ بتانا کہ ہمارے رسول ان کی حیثیت کیا ہے۔ ایک مسلمان کو رسول اللہ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، عقیدے پر پہلا رکھ دیا، اسلام کی عمارت اس کے سر پر رکھ دیا، لیکن عقیدہ نہیں بتایا۔ آج وہ اسکولوں اور کالجوں میں جاتا ہے، کبھی دہلیہ بن کر کے نکلتا ہے، کبھی کمیونسٹ بن کے نکلتا ہے، کبھی اللہ اور رسول پر اعتراض کرنے والا بن کر نکلتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے ماں کی گود سے مکتب اور مدرسے کے اندر بھیج کر کے جو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی وہ ذمہ داری ہم نے ادا نہیں کیا، ان کو عقیدے نہیں بتلائے۔ آج کانوینٹ اسکولوں میں عیسائی مشنریز کے ہتھے چھوڑ کر کے وہ رسول اللہ کو بے حیثیت بنا کر کے اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، اس کے ایمان کا چرادہ نکل جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ستون ہے عقیدے کے بعد وہ عبادات کا ستون ہے۔ یہ علماء بیٹھے، پوچھ لو ان سے، عبادات یعنی عبد، یہ عبد سے بنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں سر سے پیر تک تیرا غلام ہوں، میرا مرنا میرا جینا سب تیرے لیے، میں اگر عبادت کروں تو تیرا غلام بن کر کے عبادت کروں، جس کو اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ میری تمام مالی بدنی عبادتیں حتیٰ کہ میرا مرنا اور میرا جینا سب تیرے لیے ہے۔ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اس کو بٹھانا چاہیے، یہ بتانا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں، ہم سر سے پیر تک اپنے مولا کے، اپنے اللہ کے غلام ہیں، اس نے جیسا کہہ دیا ہمیں ویسا کرنا ہے، اس سے ہٹ کر کے زندگی نہیں گزار سکتے۔ غلام کی حیثیت نہیں ہے کہ آقا کے حکم سے باہر چلا جائے، ہمارے اللہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، یہ بتانا اور یہ سمجھانا۔ پھر دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر ہماری اسلام کی عمارت کا جو ستون ہے وہ ہے اخلاق۔ اخلاق بہت مضبوط ترین ستون ہے۔ اگر اخلاق کمزور ہے، آپ نے دین بتلا دیا، عقیدے بتلا دیے، عبادات بتلا دی اور اخلاق کا درس نہ دیا تو یاد رکھیے وہ آپ کا بچہ، آپ کا جوان
بد اخلاقی کے نمونوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے پوری اسلام کی عمارت کے دامن کا داغدار دھبا بن جائے گا، داغدار بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق ہمارے دین اور شریعت کا اتنا طاقتور حصہ ہے کہ اس اخلاق کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے ہتھیار، بم اور میزائل کے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ نے اخلاق میں طاقت رکھی ہے۔ اخلاق رسول اللہ کے دین کا بہت بڑا ہتھیار ہے، جس ہتھیار نے اسلام کو مکے سے لے کر مدینے میں پہنچا دیا اور مدینے سے لے کر جزیرت العرب میں پھیلا دیا، جزیرت العرب سے نکال کر ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ اخلاق ہی تو تھا۔ اخلاق ایسا ہتھیار ہے جس نے اس زمانے کی سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ کو زمین میں دفن کر دیا۔ آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ کا دیا ہوا اخلاق دنیا میں ہم جس دین اور جس شریعت کو مانتے ہیں، اس دین اور شریعت کا بنیادی ہتھیار اخلاق ہے، تلواریں نہیں ہیں، بلم اور برچھے نہیں ہیں۔ وہ بیوقوف ہیں، وہ پاگل ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام تلواروں کی زور پر پھیلا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اسلام اگر تلواروں کی زور پر پھیلتا ہوتا تو دنیا کی تاریخ کو دیکھ لو، چین اور جاپان اور امریکہ اور روس کے انقلاب کو دیکھ لو کہ جب وہاں انقلاب آتا ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ 22 لاکھ افراد کا خون ہوا، 4 لاکھ افراد کا خون ہوا، 12 لاکھ افراد کا خون ہوا۔ لیکن جب اسلام کا انقلاب آتا ہے تو 23 سال کی زندگی کے اندر 300 یا 400 افراد کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ اخلاق کی بنیاد پر انسان ساری دنیا کے اندر اللہ کے نبی کی شریعت کو پھیلا سکتا ہے، اور پھیلایا ہے، لوگوں نے پھیلا کر کے دکھلا دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اسلام کی بلند و بالا عمارت کا بہترین مضبوط ترین ستون تیسرے نمبر پر اخلاق ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر فرمایا معاملات۔ تیرے معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ تو نے لے کر دبا لیا، تو حاجی ہے، تو نمازی ہے، تو روزے دار ہے، لیکن تو نے اگر لوگوں کا مال دبا رکھا ہے تو یاد رکھ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے دروازے تیرے لیے بند ہیں۔ تو نے زمین دبا لیا، تو نے میل توڑ دی، تو نے اپنے بھاوڑے کو دوسرے کی زمین میں چلا دیا، تو نے مکان لے کر کے کم نہیں کیا، دکان لے کر کے نہیں کیا، قرض لے کر کے واپس نہیں کیا، تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، بھائیوں نے وراثت کا حصہ تقسیم کر دیا، عورتوں اور بہنوں کو محروم کر دیا۔ یاد رکھ تیری نمازیں، تیرا حج، تیرا صدقہ، فطرہ، خیرات کوئی اللہ کے ہاں حیثیت نہیں رکھتا جب تک کہ تو حق نہیں دے دے گا، تیرے لیے جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ پھر فرمایا پانچواں ستون معاشرت۔ اپنی معاشرت کو سدھارو، یہ سمجھو کہ میرا اللہ، میرا نبی معاشرے کے کون لوگ ہیں جن کی خدمت، جن کے ساتھ حسن سلوک، جن کے ساتھ پیار اور محبت، جن کے ساتھ رشتوں کو مضبوط کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تم نے بھائی بھائی میں توڑے، ماں باپ کو لاوارث چھوڑ دیا، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو خرید لوں۔ یاد رکھ تیرا اسلام کا یہ عمارت، یہ بلند و بالا عمارتیں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ تو نے ماں باپ کو ناراض کیا، تیرے لیے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے دروازے بند ہیں، نہیں کھلیں گے، نہیں جائے گا۔ تو نے معاشرت کو تباہ کیا، تو نے